بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Oh, we're back. برو کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا بس کیف حال بخیر اهلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ علی کیف حال برو بیٹا ماشاءاللہ خیریت سے ہیں الحمدللہ. اٹس دیٹ ٹائم آف دی ایئر اگین اخوان. الحمدللہ. ایوری رمضان 11th hour ہے نا. الحمدللہ. سبحان اللہ. Good to be back. یس یس. افطاری میں کیا کھایا برو آپ نے؟ ویسے ہونا چاہیے سیری میں کیا کھایا یار آپ لوگوں نے آج؟ مجھے تو آج پیاس لگ رہی ہے بیکاز میں نے بڑا رات کو لیٹ ہوا تو میں نے جو کوک تھا ان کو کہہ دیا کہ میرے لیے یار بس میں سوچنے کا ٹائم نہیں ہے, پراٹھا بنا دو اور ایگز بنا دو. مجھے پیاس لگ رہی ہے آج. آپ لوگوں نے کھایا؟ ادھر میرا تو اسٹینڈرڈ ہی ہوتا ہے ہمارا پراٹھا. میرا بھی جو بھی کباب یا کیا سیریڈ آپ نے؟ برو یہی پراٹھا. پراٹھا اور ساتھ کیا؟ پراٹھا اور آملیٹ. ود ملک شیک یا کیا؟ یس ملک شیک اور کھجور ایک الگ سے. اچھا. اور وہ آپ؟ سیم ہے برو, پراٹھا چلتا ہے ہیوی اور کوئی بھی سالن پکا ہوا تو الحمدللہ. اچھا یوزلی میں پراٹھا نہیں کھاتا تو میں نے پراٹھا آج ویسے کھا ہیوی لیا. ہوتا ہے تھوڑا سا. میں یوزلی نا براؤن بریڈ کا سینڈوچ کھا لیا جس میں زیادہ وہ ویجیٹیبلس ڈال دیں, اسٹیم ویجیٹیبلس یا پھر وہ لیٹس وغیرہ ڈال دی اور ساتھ یعنی اس کے اندر کباب جو بیف کا کباب ہوتا ہے نا وہ ڈال دیے تاکہ, اور پھر ساتھ لسی لازمی پی یا کھجوریں کھا لی. لیکن کل سے دیکھتے ہیں. سم فارم آف یوگرٹ ریلی ہیلپس وہ ایسیڈیٹی کو نا. ایون وہ میٹھا یوگرٹ پراٹھے کے ساتھ وہ بھی چل جاتا ہے. ہاں لیکن ویسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ کھجور سب سے اعلیٰ سحری ہے, تو آئی تھنک کھجوریں 2-3 بندہ پھڑکا. کھجور ہیلپس تھرو آؤٹ دا ڈے واٹر کی جو آپ کی ہوتی ہے نا وہ ریٹین کرنے کے لیے. اچھا. ہاں پیاس بڑی کم لگتی ہے آپ کو. نہیں ویسے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ موسم اچھا ہے کہ اتنا جو ہے نا فیل نہیں ہو رہا ماشاءاللہ. میں نے سویٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے یار, مجھے تو سردی لگ رہی تھی. اسلام آباد کا موسم ابھی بہت بہتر ہے, بہتر ہوا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. باقی جو ڈفرینٹ شہر ہیں وہاں پہ گرمی ہے تو الحمدللہ. ویلکم ٹو دس 11th hour پوڈ کاسٹ اور سیزن 3 ہے ماشاءاللہ. یا ویسے ہم تو شاید نہ کرتے لیکن لوگوں نے اتنا کہا ہے ہم سے زیادہ لوگوں کو تھا کہ یار اٹ مسٹ بی بیک. شیخ علی دس رمضان آئی ہیڈ پلانڈ کہ میں نہیں کروں گا یہ پوڈ کاسٹ اور میں اکیلے رمضان گزار دوں اپنے ساتھ ہی اینڈ آئی فوکس آن مائی عبادت. لیکن لوگ اتنا ایکسپیکٹیشن تھی نا برو, تو مجھے پھر گلٹی فیل ہوتا ہے کہ یار ان کے پچھلے 3 رمضان سے 2 رمضان سے اسکیجول سیٹ ہوا ہوا ہے. دے واچ دی 11th hour رات 11 بجے تراویح سے واپس آ کے, تو اس دفعہ نہ کیا تو شاید ہم اللہ تعالیٰ توفیق تو نہیں چھین رہا کہیں, تو اس لیے لوگوں کے لیے تو شاید بینیفٹ ہو ہی ہو, ہمارے اپنے لیے بھی بڑا. ایکچولی ہم نے الحمدللہ آپ کو پتہ نا حلقہ تھوڑا سا پاز کر لیا ہمیں, تو میں نے کہا یہ اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہم دوبارہ جو ہے شروع کریں ایٹ لیسٹ فار 40 minutes 45 minutes. ذرا گپ شپ بھی ہو جاتی ہے, ایمان میں بھی الحمدللہ بوسٹ ملتا ہے. آئی ڈونٹ نو لسنرز کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا. الحمدللہ ہمیں تو ویسے ڈیفینیٹلی ملتا ہے, مجھے تو ڈیفینیٹلی ملتا ہے. الحمدللہ. ہمارا پھر ملاقات بھی ہونا بڑا ایک نعمت بہت اللہ ضروری ہے. کی. یعنی اگر یہ نہ ہو تو ہماری ملاقاتیں پھر تراویح میں کسی رینڈملی مسجد میں ہو رہی ہوتی ہیں, بٹ ون آف دا ریزنز از کہ ہمارا ڈیلی ملنا از ویری بینیفیشیل ایز ویل. سو رمضان کی پریپریشن کے حوالے سے تو آئی تھنک بہت زیادہ بات پہلی ہو چکی ہے, تو واٹ آر وی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے؟ برو آئی تھنک میں جو چیز سوچ رہا تھا نا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے جو اسلام کے 5 ارکان ہیں نا, نماز بس 5 وقت ہے, 25-26 منٹ لگتے ہیں جو بندہ فرائض پڑھ لے. حج سال میں 10 دن ہے, رمضان کے روزے سال میں 1 مہینہ ہے, زکوٰۃ تو 2 منٹ نہیں لگتے, انسان پیسے نکال کے اس کو دے دیا. تو ایوری تھنگ از ویری یعنی لمیٹیڈ. تو پھر اور اسلام ہے کیا ہمارے 24 hours؟ تو وٹ آئی واز تھنکنگ واز کہ اٹ از دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اٹ از دا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اصل تو دین اور اسلام یعنی فرائض کے بعد وہ ہے کہ اور ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے. اگر ہم صرف وہ کام کر رہے ہیں پھر تو ہم صرف ٹکری مار رہے ہیں, بٹ وہ اللہ سے تعلق. سو لیٹس ڈسکس اللہ سے محبت. اور اینڈ آئی واز وشنگ کہ ہم ڈسکس کریں فالوئنگ اے لو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ دس رمضان انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ بالکل I think this is one of the, this has to be one of the objectives. The primary objective نا رمضان کا ہونا چاہیے کہ اس منتھ میں میرا اور اللہ سبحانہ وتعالی ریلیشن شپ ہے نا, that should improve dramatically. Because I think اس سے ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. وعدہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم میرے ساتھ اپنے معاملات درست کر لے تو میں تمہارے لوگوں کے ساتھ معاملات درست کر دوں. اور ہمارے جنرلی لائف میں کیا پریشانی ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ, وائف کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, اس طرح بزنس میں کاروباری معاملات میں ٹینشن پریشانیاں چلتی ہیں. سو آئی تھنک اٹس آلسو ون آف مائی گولز کہ میں نے ڈیفینیٹلی اپنا ریلیشن شپ نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا بہت امپروو کرنا ہے. اور وہ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹرانسفارمیشن کا جو پروسیس ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ اسٹارٹ ہی تب ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا تھوڑا سا کانشیس ہونا شروع ہوتے ہو. کیونکہ اگر آپ ذرا سوچو کہ لائف کے ڈفرینٹ فیزز ہیں نا, ایون ایمان کے بھی ڈفرینٹ فیزز ہیں.
جب آپ جاہلیت سے ایمان والی زندگی کی طرف آتے ہو تو ایک فیز ہوتا ہے جس میں آپ شاید کبھی کبھی نماز بھی پڑھتے ہوتے ہو لیکن آپ کانشیس نہیں ہوتے ہو, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو نیکسٹ فیز آتا ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کانشیس ہو جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ از دیئر, اور میں کوئی عمل کرتا ہوں وہ اللہ کے لیے ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ بات بھی کرتے ہو, آپ کوئی غلطی کرتے ہو تو آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوتے ہو. تو کیا وہ والی فیلنگ جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ. اس میں ہاں اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں ہمیں آن اینڈ آف پرابلمس تو آتی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے, لیکن جب کسی کو پرابلم آتی ہے وہ کرتا کیا ہے کہ یا تو کسی کو کال کر لے گا, دوست کے پاس چلا جائے گا, یا کسی فیملی ممبر کو بلا لے گا. تو بندہ نا اپنے اندر یہ عادت ڈالے کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے, اللہ تعالیٰ پہلے تو ہے بچا کے رکھے, لیکن جسٹ ان کیس اگر آ جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ کر لے. اور اس میں الحمدللہ سرپرائزنگلی ہوتا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتا کہ واٹ آر دا تھنگز وچ وی آر گوئنگ تھرو, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی سنتے ہیں. جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے نا, اے اللہ مجھے یہ پرابلم آ گئی ہے, آپ ہی مجھے اس سے نکال سکتے ہیں, اے اللہ الحمدللہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے اینڈ آئی ریئلی لائک دیٹ. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کریں گے آٹومیٹیکلی الحمدللہ اس کے پیرالل آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے, پلس آپ گاڈ کانشیسنیس بھی آپ کے اندر آ رہی ہے. ظاہری بات ہے نا, اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اگر اسٹرانگ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر بندہ اکیلے میں کوئی پہلے برے کام کیا کرتا تھا, بٹ ناؤ ہی از الحمدللہ ہی از اللہ کانشیس, اس کو پتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تو میرے دوست ہیں, میرے ولی ہیں, ہی از واچنگ می. تو یہ اٹس اے ویری ہولسٹیکل جو ہے پرسپیکٹیو. میں بتاؤں مجھے نا آنیسٹلی اپنے حوالے سے, میں لوگوں کی بات نہیں کرتا, لیکن مصیبت میں اللہ کی طرف ٹرن کرنا نا مجھے بڑا گلٹی فیل ہوتا ہے, اور لائلٹی کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ جب مصیبت میں تو آ گیا اللہ کے پاس, یا لوگوں کا بھی, میں جنرلی میں لوگوں پہ فتح نہیں کر رہا ہوں, اور یہ اچھی بات ہے مصیبت پہ لوگوں تو اللہ کی طرف ٹرن کرنا, اور یہ بڑی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. قرآن کی بہت ساری آتے ہیں, وَلَوْ ذِكْرْنَاهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ٹھیک ہے, تو تاکہ پلٹ کے آ جائیں. لیکن برو اصل جو محبت ہے نا یار وہ تب بھی ہے برو کہ جب مصیبت نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ سے انسان ریلیشن رکھ رہا ہو. میں برو بھی کچھ دنوں میں تھوڑا سا ٹف ٹائم سے گزرا, تو مجھے سب سے بڑا گلٹ پتہ کیا تھا, کہ کاش میرا یہی خوش ہو ان دنوں میں ہوتا. دیٹ واز دا گلٹ, یار آئی واز ناٹ دیٹ آن دیٹ لیول. سو محبت جو ہے نا برو, محبت کو ہم نے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ مسجد میں حاضری دے دینا اور ٹکلے مارنا اور ماشاء اللہ. برو محبت ڈزنٹ لیٹ یو سٹ, اٹس اسٹل اے بلیسنگ. تو اللہ تعالیٰ loved you so much. Apparently maybe you were going away from Allah subhanahu wa ta'ala a little bit. Allah subhanahu wa ta'ala pulled you back, through hardships. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک محبت کا انداز ہے نا, انداز ہے. اچھا ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں ایسے اس انداز کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتا ہے جس کو عطا کر رہا ہے, عطا کر, لیکن جس سے اللہ تعالیٰ چھین لے وہ اللہ کی محبت نہیں ہے. حالانکہ یہ غلط کانسیپٹ ہے. یہ بہت بڑا لیسن ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو عطا کر رہا ہو اسے شدید نفرت کرتا ہو, بالکل. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی سے چھین رہا ہو اسے شدید محبت کرتا ہوں. صحابہ کرام کا یہی برو صورتحال ہوتی تھی. جب انہیں نوازا جاتا تھا نا تو دے اسٹارٹڈ ورنگ کہ یار ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض. لیکن برو میں نا کیا سوچتا ہوں, مجھے وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ جب تم اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھو گے نا تو اللہ تمہیں تمہارے برے وقت میں یاد رکھے گا. تو جب اچھے وقت میں ہم تھوڑے لیزی ہو جاتے ہیں, لیزی کا مطلب یہ کہ میں نہیں کہتا نماز چھوڑنا تو سوال نہیں پیدا ہوتا, نمازوں میں خشوع کی کمی, ذکر اذکار کی کمی, اور جیسے یعنی حب جو ہے نا محبت. اب بارش پڑتی ہے نا, جب بارش گرتی ہے نا زمین پہ تو ایک ڈراپلیٹ اٹھتا ہے ہلکا سا, اس کو بولتے ہیں حب الماء, پانی اٹھا, یہ حب سے نکلا ہے. لو میکس یو رائز, آپ کچھ کرتے ہو, آپ لیتھارجک لیزی نہیں ہوتے ہو. اور حب یہ جو پہنتے ہیں خواتین بچیاں ایئر رنگ, اس کو حب بولتے ہیں. وائی اٹس آلویز موونگ اینڈ شیکنگ, اٹس آلویز القلق والاضطراب, یعنی not being comfortable. If our love is not making us uncomfortable in the bed at night and making us stand up for tahajjud, تتجافى جنوبهم عن المضاجع, والا اگر ایٹیٹیوڈ ہمارا نہیں ہے تو پھر برو محبت میں تو obviously دیکھیں کسی انسان سے بھی جو محبت ہوتی ہے نا, مطلب ڈفرینٹ کیٹیگریز اور اسٹیجز آف لو آپ کہہ سکتے ہیں. سو جنرلی جو ہم بہت ہائیسٹ لیول کو جو کہہ سکتے ہیں نا کسی انسان کے لیے, تو ایک کائنڈ آف انسلیومنٹ یا عشق جس میں نا یو آر ولنگ ٹو اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے کسی کے لیے تیار ہے. بٹ دا ہائیسٹ فارم آف لو از عبادت, کہ اللہ تعالیٰ کی سے جو ہائیسٹ فارم جو ایکچولی ہم جس کو ہم نے لو کو سمجھا, ہم عبادت کا مطلب کیا ہے کہ مطلب وی آر ولنگ ٹو پٹ ڈاؤن آور
پیشانی مطلب یہ ماتھا نیچے لگانے کا تیار ہو اللہ کے لیے, اینڈ دس نیڈس ٹو بی ڈن آؤٹ آف لو. کسی انسان کے لیے کوئی بھی نہیں کرے گا, نہیں کر سکتا. بٹ دا تھنگ از کہ ہم نے